बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9 कल हमने पढ़ा था तबीयत सैर हो गई तक। आज हम स्टार्ट करेंगे। दाया नसीर पर जान देती थी और समझती थी कि शाकरा इससे बेखबर अनजान नहीं है। मीन कि दाया जो है नसीर को अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार करती थी और ये समझती थी कि शाकरा जो नसीर की माँ है उसको भी इसकी खबर होगी कि इतना प्यार एक दाया जो है वो संभालने वाले बच्चे से कर रही है। इसकी समझ में शाकरा और इसके दरमियान ये ऐसा मजबूत मजबूत पक्का ताल्लुक रिश्ता था जिसे मामूली तुर्शियां तलखियां हल्की फुल्की लड़ाइयाँ कमज़ोर ना कर सकती थीं। इस वजह से बावजूद शाकरा की सख्त ज़बानी सख्त अल्फाज कहना, सख्ती से बात करना कि इसे यकीन ना आता था वो वाकई ही मुझे निकालने पर आमादा है, तैयार है। और इसे दाया को ये यकीन नहीं आ रहा था कि शाकरा उसे निकालना चाहती है। पर शाकरा ने ये बातें कुछ इस बेर हुई खफगी से कहीं और बिलखुसूस खास करके नसीर को इससे बेदर्दी से जालमाना तरीके से सख्ती से छीन लिया कि दाया से बर्दाश्त ना हो सका। बोली, बीवी मुझसे कोई ऐसी बड़ी खता तो नहीं हुई, मुझसे कोई ऐसी बड़ी गलती तो नहीं हुई। बहुत हो गया तो पाव घंटा की देर हुई होगी, मीन 15-20 मिनट की तो देर हुई होगी। इस पर इतना जल्ला गुस्सा क्यों कर रही हैं? साफ साफ क्यों नहीं कह देती? वाज़े लफ्जों में क्यों नहीं कह देती? साफ साफ कह देती, मीन वाज़े लफ्जों में क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाजा देखो, मीन के यहाँ से जॉब छोड़ दो और कहीं और जाओ। अल्लाह ने पैदा किया है तो रिस्क भी अल्लाह देगा। मजदूरी का काल थोड़ा ही है, मजदूरी की कमी तो नहीं है, काल कमी तो यहाँ तुम्हारी कौन परवाह करता है? अब क्या कहती है शाकरा जो है वो दाया से कहती है, तो तुम्हारी यहाँ कौन परवाह करता है? तुम्हारी जैसी फिक्र करना तुम्हारी जैसी मामाएं गली गली ठोकरें खाती फिरती हैं, तुम्हारी जैसी मुलाजमें गली गली में आम मिल जाती हैं। अब दाया जो है वो आगे क्या कहती है? हाँ, खुदा आपको सलामत रखे, कायमो दायम रखे। मामाएं दायां बहुत मिलेंगी आपको, बहुत सी मुलाजमा आपको मिल जाएंगी। जो कुछ खता हुई, गलती हुई, माफ कीजिएगा, दरगुजर कीजिएगा। मैं जा रही हूँ। शाकरा, जाकर मर्दान खाने बैठक या ड्राइंग रूम जहाँ पे मर्द हजरात बैठते हैं, अपनी तनख्वाह का हिसाब कर लो, मीन अपनी तनख्वाह ले लो। दाया आगे से जवाब में कहती है, मेरी तरफ से नसीर मियाँ को इसकी मिठाइयाँ मंगवा दीजिएगा। मेरी तरफ से इसकी जो है इन पैसों की जो मुझे आप तनख्वाह के तौर पे देंगे, नसीर के लिए मिठाई मंगवा लीजिएगा। इतने में साबिर हुसैन भी बाहर से आ गया और पूछा, क्या है? कुछ नहीं, बीवी ने जवाब दे दिया, घर जाती हूँ। मजदूरी का काल थोड़ा ही है, मजदूरी की कमी तो नहीं है, काल कमी तो यहाँ तुम्हारी कौन परवाह करता है? अब क्या कहती है शाकरा जो है वो दाया से कहती है, तो तुम्हारी यहाँ कौन परवाह करता है? तुम्हारी जैसी फिक्र करना तुम्हारी जैसी मामाएं गली गली ठोकरें खाती फिरती हैं, तुम्हारी जैसी मुलाजमें गली गली में आम मिल जाती हैं। अब दाया जो है वो आगे क्या कहती है? हाँ, खुदा आपको सलामत रखे, कायमो दायम रखे। मामाएं दायां बहुत मिलेंगी आपको, बहुत सी मुलाजमा आपको मिल जाएंगी। जो कुछ खता हुई, गलती हुई, माफ कीजिएगा, दरगुजर कीजिएगा। मैं जा रही हूँ। शाकरा, जाकर मर्दान खाने बैठक या ड्राइंग रूम जहाँ पे मर्द हजरात बैठते हैं, अपनी तनख्वाह का हिसाब कर लो, मीन अपनी तनख्वाह ले लो। दाया आगे से जवाब में कहती है, मेरी तरफ से नसीर मियाँ को इसकी मिठाइयाँ मंगवा दीजिएगा। मेरी तरफ से इसकी जो है इन पैसों की जो मुझे आप तनख्वाह के तौर पे देंगे, नसीर के लिए मिठाई मंगवा लीजिएगा।
اتنے میں صابر حسین بھی باہر سے آ گیا اور پوچھا کیا ہے؟ کچھ نہیں، بیوی نے جواب دے دیا، گھر جاتی ہوں۔ صابر حسین خانگی ترددات سے یوں بچتے تھے۔ خانگی ترددات خاندانی جو جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے، جیسے کوئی برہنہ پا ننگے پاؤں کانٹوں سے بچے، انہیں سارے دن ایک ہی جگہ پر کھڑے رہنا منظور تھا، پر کانٹوں پر پیر رکھنے کی جرت ہمت نہیں تھی۔ چیبا جبی ہو کر بولے، ماتھے پر بل ڈال کر بولے، کیا بات ہے؟ کیا بات ہوئی شاکرا؟ کچھ نہیں، اپنی طبیعت نہیں، جی چاہتا نہیں رکھتے، کسی کے ہاتھوں بک تو نہیں گے؟ بک کا مطلب فروخت ہو گئے۔ صابر، تمہیں بیٹھے بٹھائے ایک نہ ایک کھچڑ سوجتی رہتی ہے، کوئی نئی بات سوچتی رہتی ہے، تمہارے دماغ میں نئے نئے پلان بنتے رہتے ہیں۔ شاکرا، ہاں، مجھے اس بات کا جنون ہے، جنون، پاگل پن، کیا کروں، خصلت ہی ایسی ہے، خصلت، عادت، تمہیں یہ بہت پیاری ہے تو لے جا کر گلے باندھو، مجھے ضرورت نہیں ہے، گلے باندھو مین اپنا لو۔ دایا گھر سے نکلی، اس کی آنکھیں لبریز تھیں، لبریز آنسوؤں سے بھری ہوئی، دل نصیر کے لیے تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، ایک بار بچے کو گود میں لے کر پیار کر لوں۔ یہ حسرت کا مطلب ہوتا ہے تمنا، لیے اس گھر سے نکلنا پڑا۔ نصیر دایا کے پیچھے پیچھے دروازے تک آیا، لیکن جب دایا نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تو مچل کر زمین پر لیٹ گیا، تڑپ کر لیٹ گیا اور انا انا کہنے لگا۔ انا وہ دایا کو کہتا تھا۔ شاکرا نے چمکارا، دلاسا دیا، پیار کیا، گود میں لینے کی کوشش کی، مٹھائی کا لالچ دیا، میلہ دکھانے کا وعدہ کیا۔ اس سے کام نہ چلا تو بندر، سپاہی، لولو اور ہوا کی دھمکی دی، جیسے ہم نہیں کہتے بچوں سے جن آ جائے گا یا چڑیل آ جائے گی، اس طریقے سے۔ مگر نصیر پر مطلق کچھ بھی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ شاکرا کو غصہ آ گیا۔ اس نے بچے کو وہیں چھوڑ دیا اور آ کر گھر کے دھندوں میں کام کاج میں مصروف ہو گئی، بزی ہو گئی۔ نصیر کا منہ اور گال لال ہو گئے، جیسے بخار سے سرخ نہیں ہو جاتے، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اسے بہت تیز بخار ہو گیا، کسے؟ نصیر کو۔ آخر وہ وہیں زمین پر سسکتے سو گیا، سسکتے روتے اس طرح سے کرتے شاکرا نے سمجھا تھا تھوڑی دیر میں بچہ رو دھو کر چپ ہو جائے گا، رو کر، پر نصیر نے جاگتے ہی پھر انا کی رٹ لگائی، بار بار انا رٹا لگا رہا تھا، انا ہی کا نام لے رہا تھا۔ 3 بجے صابر حسین دفتر سے آئے اور بچے کی حالت دیکھی تو بیوی کی طرف قہر کی نگاہوں سے دیکھا، غصے والی نظروں سے دیکھا۔ دیکھ کر اسے اٹھا لیا اور بہلانے لگے، نصیر کو اٹھا لیا اور بہلانے لگے، اس کو لاڈ کرنے لگے کہ شاید بچہ بھول جائے۔ آخر نصیر کو جب یقین ہو گیا کہ دایا مٹھائی لینے گئی ہے تو اسے تسکین ہوئی، تسلی ہوئی، مگر شام ہوتے ہی اس نے پھر سے چیخنا، شور مچانا شروع کر دیا، انا مٹھائی لائی؟ اس طرح 2-3 دن گزر گئے۔ نصیر کو انا کی رٹ لگانے اور رونے کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ صرف نصیر انا کے لیے یا دایا کے لیے رو رہا تھا، وہ بے ضرر سا کتا جو ایک لمحے کے لیے اس کی گود سے جدا نہ ہوتا تھا، وہ بے زبان بلی جسے طاق پر بیٹھے دیکھ کر وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ وہ طائر پرندہ بے پرواز جو اڑ نہ سکے، جس پر جان دیتا تھا، سب اس کی نظروں سے گر گئے۔ ان کی اہمیت اس کی زندگی سے ختم ہو گئی۔ وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ وہ اکثر سوتے چونک پڑتا، ایک دم سے، جیسے بندہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، گھبرا کے اٹھتا ہے، چونک پڑتا، انا پکار کر رونے لگتا۔ اس کا گدرایا ہوا بدن گھل گیا، وہ جو پارے سے گولو مٹولو سے بچے نہیں ہوتے، وہ ایک دم سے سوکھ گیا۔ گلاب کے سے رخسار، وہ سرخ اس کے رخسار تھے، نصیر کے گال تھے، وہ سوکھ گئے، کمزور ہو گئے۔
شاکرہ بچے کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی جلتی اور اپنی حماقت بے وقوفی پر پچھتائی۔ مینو سے دکھ ہوا۔ صابر حسین جو فطرتاً خلوت پسند آدمی تھے، خلوت پسند، تنہائی پسند، اب نصیر کو گود سے جدا نہ کرتے تھے، الگ نہ کرتے تھے۔ اسے روز ہوا کھلانے لے جاتے، باہر گھمانے کے لیے لے جاتے، نت نئے کھلونے لاتے۔ یہ مرجھایا ہوا سوکھا ہوا پودا کسی طرح نہ پنپتا تھا، بڑھتا نہ تھا، ہرا بھرا نہ ہو رہا تھا۔ اس طرح 3 ہفتے گزر گئے۔ برسات کا موسم تھا، کبھی شدت کی گرمی، کبھی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے۔ ہوا کا جیسے بہت گرمی میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ کے ٹکراتی ہیں ہمارے ساتھ، تو اسے کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے۔ بخار اور زکام کا زور تھا۔ نصیر کی نحافت کمزوری اس موسمی تبدیلی کو برداشت نہ کر سکی۔ تغیر کی جمع جس کا مطلب ہے تبدیلی، اس موسمی تغیرات کو برداشت نہ کر سکی۔ شاکرہ احتیاط سے اسے فلالین کا کرتا پہنائے رکھتی۔ فلالین گرم کپڑا جو ہے اسے فلالین کہتے ہیں۔ اسے پانی کے قریب نہ جانے دیتی، ننگے پاؤں ایک قدم نہ چلنے دیتی۔ مگر رطوبت، نمی، جو ہوا میں نمی تھی، اس کا اثر ہو ہی گیا۔ نصیر کھانسی اور بخار میں مبتلا ہو گیا۔ بچوں، آج ہم نے جو پڑھا ہے یہاں تک، بخار میں مبتلا ہو گیا۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ MCQs بنانے ہیں۔ آپ کا یہ ہوم ورک ہے اور ہوم ورک چیک کیا جائے گا۔